آپ کا پیسہ یا آپ کی زندگی؟ بظاہر تو یہ ایک بہت ہی آسان سوال لگتا ہے. جی بالکل. کوئی بھی کہے گا ظاہر ہے زندگی. جی. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے فیصلوں میں واقعی اپنی زندگی کو پیسے پر ترجیح دیتے ہیں؟ آج ہم اسی سوال کی تہ تک جانے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس وکی رابن اور جو ڈومنگس کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، یور منی اور یور لائف. اچھا. اور یہ کتاب صرف بجٹ بنانے یا پیسے بچانے کے بارے میں نہیں ہے. نہیں؟ نہیں، یہ پیسے کے ساتھ ہمارے پورے رشتے کو جڑ سے بدلنے کی بات کرتی ہے. بالکل. کتاب میں تو ایک پورا 9 مراحل کا پروگرام ہے. جی، جو مالی آزادی تک لے جاتا ہے، فائنینشیل انڈیپینڈنس. لیکن آج ہم ان 9 مراحل پر بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، آج ہمارا مقصد اس کے پیچھے جو بڑا فلسفہ ہے نا، اس کو سمجھنا ہے. ایک ایسی سوچ جو پیسے، کام اور خوشی کے بارے میں ہمارے نظریات کو شاید ہلا کر رکھ دے. اچھا، تو آج کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کتاب جسے پیسے کا جال کہتی ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر پیسے کی ایک بالکل نئی تعریف دیکھیں گے اور آخر میں بات کریں گے کہ اس تبدیلی کے سفر کا پہلا عملی قدم کیا ہو سکتا ہے. زبردست. تو یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک بے چینی سے، ہے نا؟ ایک ایسا احساس جو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہو. بالکل. کتاب میں کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو بہت ریلیٹیبل ہیں. ہاں، جیسے وہ ریچل زی کی کہانی ہے. وہ ایک کامیاب سیلز وومن تھی، ہفتے میں 70 گھنٹے کام کرتی تھی، اچھا پیسہ کماتی تھی، لیکن اسے ہر وقت لگتا تھا کہ کچھ کمی ہے. جی. یا پھر وہ کرسٹی کی مثال ہے جو اپنی ہائی ٹیک جاب میں اپنے ساتھیوں کو تناؤ سے بیمار ہوتے یہاں تک کہ مرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب اس قابل ہے؟ بالکل. اور کتاب اس احساس کے لیے ایک بہت ہی چونکا دینے والا جملہ استعمال کرتی ہے، میکنگ اے ڈائنگ. میکنگ اے ڈائنگ. ہم تو کہتے ہیں میکنگ اے لیونگ، یعنی روزی کمانا. جی ہم سب یہی کہتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اکثر لوگ اپنی روزی کمانے کے چکر میں اپنی زندگی نہیں کما رہے ہوتے بلکہ آہستہ آہستہ مر رہے ہوتے ہیں. یہ تو بہت ہی سخت بات ہے، لیکن اس میں سچائی بھی ہے نا؟ کبھی کبھی دفتر سے واپسی پر ایسا لگتا ہے جیسے دن بھر میں آپ کی ساری توانائی کسی نے نچوڑ لی ہو. آپ گھر زندہ واپس نہیں آتے، بس تھکے ہوئے آتے ہیں. بالکل. اور یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. کتاب اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا دلچسپ گراف استعمال کرتی ہے. اچھا. اسے وہ فلفلمنٹ کرو یعنی تکمیل کا گراف کہتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آپ سوچیں کہ گراف پر ایک لکیر ہے جو اوپر جا رہی ہے. جب ہم پیسہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری خوشی اور تکمیل بڑھتی ہے. پہلے ہم بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں، سروائیول، کھانا، کپڑا، مکان. صحیح. پھر آتی ہیں آسائشیں، کمفرٹس، تھوڑا بہتر گھر، اچھی گاڑی. پھر تعیشات یعنی لگژریز، مہنگی چھٹیاں، ڈیزائنر کپڑے. یہاں تک سب ٹھیک ہے. ہاں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، پیسہ ان چیزوں کے لیے ضروری ہے. لیکن پھر اس گراف پر ایک چوٹی آتی ہے، ایک بلند ترین مقام. اوکے. جسے کتاب کہتی ہے انف یعنی کافی. یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کو واقعی خوشی دیتا ہے. اچھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس چوٹی کے بعد گراف کی لکیر نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے. نیچے؟ مطلب مزید پیسہ خرچ کرنے سے خوشی کم ہوتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی کم ہوتی ہے، کیونکہ انف کے بعد جو کچھ بھی ہم اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، کتاب اسے کہتی ہے کلٹر. کلٹر یعنی بے ترتیبی یا کباڑ. بالکل. یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ بہتر ہے کا مشہور اصول ہمارے خلاف کام کرنے لگتا ہے. اچھا، یہ کلٹر والی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. میرے پاس ایک گیمنگ کنسول پڑا ہے جو میں نے بڑے شوق سے خریدا تھا. ہاں؟ جگہ گھیر رہا ہے، اور جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں مجھے خوشی نہیں ہوتی بلکہ ہلکا سا افسوس ہوتا ہے. یہ بالکل بہترین مثال ہے. کلٹر صرف پھالتو چیزیں ہی نہیں ہیں. اچھا. یہ بے مقصد سرگرمیاں، غیر منظم دن، وہ ذمہ داریاں جو آپ نے صرف دکھاوے کے لیے قبول کر لیں، یہ سب کلٹر ہے. آپ چیزیں تو جمع کر لیتے ہیں لیکن ان کو سنبھالنے کا بوجھ آپ کی خوشی کو کم کرنے لگتا ہے. اور کتاب میں اس بات کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ مطلب کوئی ڈیٹا؟ جی بالکل. مصنفین نے اپنے سیمینارز میں ہزاروں لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کیا اور نتائج واقعی حیران کن تھے. کیا پتہ چلا؟
پتہ چلا کہ چاہے کسی کی آمدنی کتنی بھی ہو، زیادہ تر لوگوں نے اپنی خوشی کی سطح کو 5 میں سے اوسطاً 2.8 پر ریٹ کیا۔ 2.8؟ یہ تو کچھ خاص نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں خوش ہونے کے لیے کتنے مزید پیسے چاہیے، ہاں؟ تو تقریباً سب نے کہا کہ انہیں اپنی موجودہ آمدنی سے 50 سے 100% زیادہ پیسہ چاہیے۔ اچھا، مطلب جو 50,000 کما رہا تھا وہ کہتا تھا 1 لاکھ میں خوش ہو جاؤں گا، اور جو 1 لاکھ کما رہا تھا وہ 2 لاکھ کا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ تو اگر زیادہ کا تعاقب ایک جال ہے تو پھر ہمیں پیسے کو دیکھنے کا اپنا پورا زاویہ ہی بدلنا پڑے گا۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ پیسہ اصل میں ہے کیا؟ یہ اس کتاب کا سب سے انقلابی حصہ ہے۔ کتاب کے مصنف جو ڈومنگز اپنے سیمینارز میں لوگوں سے یہی سوال پوچھتے تھے، پیسہ کیا ہے؟ اور لوگ کیا جواب دیتے تھے؟ وہی جو ہم سب سوچتے ہیں، یہ تبادلے کا ایک ذریعہ ہے، قدر کا ذخیرہ ہے، طاقت ہے، حیثیت ہے۔ جو غلط تو نہیں ہے؟ ٹیکنیکلی طور پر غلط نہیں، لیکن جو کے مطابق یہ ادھورے جوابات تھے۔ وہ ایک مثال دیتے تھے کہ اگر آپ کو لاکھوں ڈالرز کے ساتھ ایمیزون کے کسی ایسے جزیرے پر چھوڑ دیا جائے جہاں کے لوگ ان کاغذی نوٹوں کو نہیں پہچانتے، تو وہ پیسہ بیکار ہے۔ بالکل، آپ بھوکے مر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کی اپنی کوئی قدر نہیں، اس کی قدر ہمارے باہمی اتفاق پر منحصر ہے۔ تو پھر اس کی اصل قدر کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے پیسہ وہ چیز ہے جس کے بدلے آپ اپنی زندگی کی توانائی یعنی لائف انرجی کا تبادلہ کرتے ہیں۔ واہ، 1 منٹ، پیسہ زندگی کی توانائی ہے؟ جی، یہ جملہ اس کتاب کا دل ہے۔ ہماری اصل دولت ہمارے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہندسے نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے وہ محدود گھنٹے، دن اور سال ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ ہم ان قیمتی ناقابل واپسی گھنٹوں کو بیچ کر پیسہ کماتے ہیں۔ یہ تو سوچ کو بالکل بدل دینے والی بات ہے۔ بالکل، اور جیسے ہی آپ اس نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ سننے میں تو بہت انقلابی لگتا ہے۔ کیا یہ عملی بھی ہے؟ ایک عام آدمی جو مہنگائی سے پریشان ہے، وہ اپنی لائف انرجی کے بارے میں کیسے سوچے جب اسے صرف بجلی کا بل ادا کرنے کی فکر ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور جواب یہ ہے کہ یہ سوچ خاص طور پر اسی شخص کے لیے سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ کے وسائل محدود ہوں تو یہ جاننا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی زندگی کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ وہ مہنگا فون جو کوئی خریدنا چاہتا ہے اب صرف 1 لاکھ روپے کا نہیں رہا۔ اچھا، اگر کسی کی فی گھنٹہ آمدنی مان لیں 500 روپے ہے تو وہ فون اس کی زندگی کے 200 گھنٹوں کے برابر ہے۔ 200 گھنٹے یعنی 8 گھنٹے روز کے حساب سے 25 دن کا کام، تقریباً 1 مہینے کی محنت ایک فون کے لیے۔ جی، جب اس طرح سوچو تو اس فون کی قیمت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا میں یہ خرید سکتا ہوں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فون میری زندگی کے 1 مہینے کے قابل ہے؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ آپ کو فضول خرچی سے نہیں روکتا، بلکہ آپ کو باشعور خرچ کرنے والا بناتا ہے۔ آپ خود سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا اس چیز سے مجھے اتنی خوشی ملے گی جتنی میری زندگی کی توانائی اس پر لگ رہی ہیں؟ کتاب اس نکتے کو مزید واضح کرنے کے لیے متوقع عمر کی ایک جدول بھی دکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک 40 سالہ شخص کے پاس اوسطاً 3,56,000 گھنٹے باقی ہیں۔ 3,56,000؟ جی، جب آپ اپنی باقی ماندہ زندگی کو اس طرح ہندسوں میں دیکھتے ہیں تو کام پر یا ٹریفک میں ضائع ہونے والا ہر گھنٹہ بہت قیمتی لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا، میرا دماغ گھوم گیا ہے، پیسے کا جال سمجھ آ گیا، اور پیسے کو اب میں زندگی کی توانائی کے طور پر دیکھ رہا ہوں۔ تو اب کیا کروں؟ اس تبدیلی کو اپنی زندگی میں لانے کا پہلا عملی قدم کیا ہے؟ یہاں سے کتاب کا عملی حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہے ماضی سے صلح کرنا، میکنگ پیس ود دا پاسٹ۔ ماضی سے صلح کرنا۔ اور اس قدم کا مقصد ماضی کے مالی فیصلوں پر شرمندہ ہونا یا خود کو قصوروار ٹھہرانا ہرگز نہیں ہے۔ کتاب کا ایک بنیادی منترا ہے، نو شیم، نو بلیم۔ نہ کوئی شرم، نہ کوئی الزام۔ جی، مقصد صرف بیداری پیدا کرنا ہے، دھند کو صاف کرنا ہے۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ بہت طاقتور ہے۔ بتائیے۔ آپ کو حساب لگانا ہے
کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں پہلے دن سے لے کر آج تک کل کتنا پیسہ کمایا ہے۔ کیا؟ پوری زندگی کی کمائی؟ یہ تو بہت خوفناک لگ رہا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ حساب لگایا تو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنے پیسے فضول اڑا دیے۔ اکثر لوگوں کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد آپ کو دکھ پہنچانا نہیں بلکہ آپ کو آپ کی اپنی طاقت کا احساس دلانا ہے۔ طاقت کا احساس؟ وہ کیسے؟ اکثر ہم اپنی کمانے کی صلاحیت کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ جب لوگ یہ حساب لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں لاکھوں کروڑوں روپے آ اور جا چکے ہیں تو انہیں پہلی بار اپنی مالی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ خوف ختم ہوتا ہے کہ میں کما نہیں سکتا۔ اچھا، تو یہ خود اعتمادی بڑھانے کے لیے ہے؟ بالکل۔ کتاب میں ایک طلاق یافتہ خاتون کی بہت اچھی مثال ہے۔ وہ خود کو مالی طور پر بہت غیر محفوظ اور ناکام سمجھتی تھی، لیکن جب اس نے یہ مشق کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس نے اپنی شادی کے دوران چھوٹے موٹے کاموں اور ہنر سے $50,000 سے زیادہ کمائے تھے۔ واہ! یہ جاننے سے اس کی خود اعتمادی آسمان پر پہنچ گئی اور اس نے ایک بہتر نوکری کے لیے درخواست دی اور کامیاب بھی ہوئی۔ یہ تو واقعی ایک مختلف زاویہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ماضی سے صلح کرنے کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ ہے اپنی کل مالیت یعنی نیٹ ورتھ کا حساب لگانا۔ اس کے لیے آپ ایک بیلنس شیٹ بناتے ہیں۔ ایک طرف آپ اپنے تمام اثاثے یعنی ایسٹس لکھتے ہیں، ہر وہ چیز جو میری ملکیت ہے۔ جی، اور جس کی کوئی بازاری قیمت ہے، اور دوسری طرف آپ اپنے تمام واجبات یعنی لائبلٹیز لکھتے ہیں، آپ کے تمام قرضے۔ اثاثوں میں کیا کیا شامل ہوگا؟ صرف بینک بیلنس اور پراپرٹی؟ نہیں، سب کچھ۔ آپ کا گھر، گاڑی، فرنیچر، الیکٹرانکس، زیورات، کتابیں، کپڑے، یہاں تک کہ آپ کی الماری میں پڑے جوتوں تک۔ جوتوں تک؟ جی، ہر چیز کی موجودہ بازاری قیمت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے، یعنی اگر آج آپ اسے بیچیں تو کتنے پیسے ملیں گے۔ لیکن اپنی الماری میں پڑے جوتوں کی قیمت کا اندازہ لگانا، یہ کتنا عملی ہے اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا محنت طلب کام ہے، لیکن اس کا مقصد بہت گہرا ہے۔ اچھا۔ اس مشق کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو زندگی کی توانائی خرچ کر کے پیسہ کمایا، اس کے بدلے میں آج آپ کے پاس ٹھوس شکل میں کیا موجود ہے۔ اوہ، یہ ایک طرح سے آپ کی زندگی کی توانائی کا آڈٹ ہے۔ بالکل، کیا طاقتور جملہ ہے، زندگی کی توانائی کا آڈٹ۔ جب آپ اپنی تمام چیزوں کی فہرست بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی گھنٹے کن چیزوں پر خرچ کیے ہیں۔ اور کیا وہ چیزیں آج بھی میرے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہیں؟ بالکل، کیا وہ آپ کی زندگی میں کوئی خوشی یا قدر شامل کر رہی ہیں یا وہ صرف کلیٹر بن چکی ہیں؟ یہ ایک بہت طاقتور آئینہ ہے جو آپ کو آپ کی حقیقت دکھاتا ہے۔ نو شیم نو بلیم کے ساتھ۔ جی، ہمیشہ۔ تو اگر میں آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کروں تو سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ پیسہ صرف کرنسی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی توانائی کی ٹھوس شکل ہے۔ بالکل۔ اور صرف یہ ایک سوچ ہمارے ہر مالی فیصلے کو بدل سکتی ہے۔ یہ ہمیں ایک بے خبر صارف یعنی کنزیومر سے ایک باشعور انسان بناتی ہے جو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے مالی آزادی کا حقیقی تصور شروع ہوتا ہے۔ کتاب کے مطابق فائنینشل انڈیپینڈنس کا مطلب کروڑپتی بننا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انف کے مقام پر پہنچنا، یہ جاننا کہ آپ کے لیے کتنا کافی ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کی توانائی کو ان چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے آزاد ہونا جو واقعی آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، چاہے ان سے پیسہ ملے یا نہ ملے۔ یہ اصل آزادی ہے۔ اور ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کتاب کا اگلا قدم ہمیں اپنی حقیقی فی گھنٹہ اجرت کا حساب لگانے کو کہتا ہے۔ جی، دی ریئل آورلی ویج۔ اس میں صرف تنخواہ نہیں بلکہ نوکری سے جڑے تمام پوشیدہ اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے دفتر آنے جانے کا خرچ، دفتری کپڑے، باہر سے کھانا اور کام کے تناؤ کو کم کرنے پر اٹھنے والے اخراجات۔ ان سب کو منہا کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ آپ کی اصل کمائی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہر روپیہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہماری زندگی کی توانائی کا ایک حصہ ہے تو ہماری یہ پچھلے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ اس بارے میں کیا کہانی سناتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی توانائی کو حقیقت میں کہاں خرچ کیا؟